بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। अम्मा बाद हम लोग किताब मनार सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान, इस किताब को पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग आज बाब सलात जुम्मा पढ़ रहे हैं। और ये हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से हल्का नंबर 120 शुरू करना है हम लोगों को बाबू सलात जुम्मा से। जी शेख शुरू करें। بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الجمعة. تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الآية. وروى ابن ماجه عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا وفي شهري هذا في عامي هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله له شمله ولا بارك الله في أمره. وعن طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. وكذا على مسافر لا يباح له القصر كسفر معصية وما دون المسافة فتلزمه بغيره. وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. فعلها وقت فعلها فرسخ فأقل، जी لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من سمع النداء. رواه أبو داود. ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته، والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فرسخ فاعتبرنا به. قاله في الكافي. ولا تجب على من يباح له القصر، لأنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع استماع الخلق الكثير. وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنتين لا يجمعون ولا يشرقون. رواه سعيد. لا يجمعون. لا يجمعون ايوه ولا يشرقون. رواه سعيد. ولا जी على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم، ومن حضرها منهم أجزأته. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه ألا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن، ولا يحسب هو ولا من ليس لا من أهل يحسب البلد. क्या ولا कहते हैं? يحسب अच्छा, वला युहसब यहाँ पर उसके बाद हुआ है ना। जी सही है, वो मजहूल ही पढ़ना वला पड़ेगा। सही है। वला युहसब हुआ वला मन लैस من أهل البلد من الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب، وإنما صحت منهم تبعا. क्योंकि वो उसमें आदत जिक्र किया जा रहा है, जी तो जी जी, वला युहसबु मिन अल अर्बईन इस तरह। उसका भी हिसाब नहीं किया जाएगा। जी ठीक, काफ़ी है ना शेख। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हम लोग मनार सबील भी शरह दलील में
کتاب الصلاة اور کتاب الصلاة میں باب صلاة الجمعہ، اور حلقہ نمبر 120 پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے یہاں پر دیکھا، باب صلاة الجمعہ، اس کے آغاز میں مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله۔ یہاں پر جمعہ کس پر واجب ہوتا ہے، اس تعلق سے سب سے پہلی سطر میں ذکر ہے تجب علی کل ذکر، مرد آدمی پر جمعہ واجب ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اس سے عورت نکل گئی کہ عورت پر واجب نہیں، اور ذکر کہتے ہیں تو پھر اس میں بچہ بھی شامل ہوتا ہے۔ نیچے حدیث آ رہی ہے کہ بچوں پر بھی نہیں ہے، تو اب جو بالغ ہے، عاقل ہے، اسی پر جمعہ ہوگا۔ مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے سامنے، دیکھیے مسلمن، مسلمان ہی پر جمعہ ہے، جو غیر مسلم ہے اس پر تو جمعہ ہی نہیں ہے۔ مکلفن، اب مکلف جو فقی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے وہ البالغ العاقل، اسی پر استعمال ہوتا ہے، مکلف کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے۔ لا عذر له، یہ جو قید ہے کہ اس پر کوئی عذر نہ ہو۔ مثلا کیا عذر ہو سکتا ہے مشائخ؟ کیا عذر ہوگا؟ ایک آدمی کو جمعہ ترک کرنے کے لیے کیا عذر بن سکتا ہے؟ مرض، سفر، خوف۔ جی جی، مرض بھی شیخ نے ذکر کیا۔ تو اس طرح مرض ہے، سفر ہے، یہ خوف کے حالات ہیں، ایسے وقت میں یہ معقول عذر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان سے خطاب کیا کہ جب ندا لگائی جائے جمعہ کے لیے تو تم لوگ دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذکر اللہ سے مراد یہ خطبہ جمعہ ہے، موعظت ہے جمعہ کی۔ یہاں پر اس آیت کی روشنی میں سارے ہی ایمان والے آ جاتے ہیں، لیکن اب انہوں نے جو قید لگائی ہے اس کے لیے کچھ احادیث سے دلائل مل رہے ہیں۔ یہاں پر جو حدیث سب سے پہلے انہوں نے ذکر کی ہے، یہ حدیث، اس کو شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے۔ حدیث دیکھیے اس طرح ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال واعلموا ان اللہ قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله له شمله ولا بارك الله في أمره۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو فرض بتلایا، اور یہ بتلایا کہ میری زندگی میں یا میرے بعد کوئی بھی بہتر امام ہو یا ظالم امام ہو، دونوں ہی صورتوں میں کوئی اس کو یا تو اس کو معمولی سمجھ کے چھوڑتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے، تو گویا کہ اس کے لیے ایک طرح کی کامیاب نہ ہونے کے لیے دعا دی گئی، بدعا دے دی گئی ہے۔ فلا جمع اللہ له شملہ، اس کا معاملہ تتر بتر ہو جائے، ولا بارک اللہ له فی امر ولا بارک اللہ فی امر، اس کے معاملات میں خیر و برکت نہ رہے۔ تو یہ ضعیف حدیث ہے۔ اس کے بعد جو صحیح الجامع میں ہے حدیث کہ الجمعہ حق واجب على كل مسلم الا اربعہ،
عبد المملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ جمعہ 4 لوگوں پر نہیں ہے. ایک تو وہ جو غلام ہے، اور دوسری عورت، تیسرا بچہ، چوتھا مریض. یہاں پر یہ اس حدیث میں 4 لوگ ذکر کیے گئے. اب یہاں پر مسافر کے لیے دلیل نہیں ہے اس حدیث میں، تو مسافر کے لیے کیا دلیل بن سکتی ہے مشائخ؟ مسافر کے لیے اس حدیث میں تو دلیل نہیں ہے. دلیل دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کا سفر کیا، حج کا سفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ نہیں پڑھایا. حالانکہ لوگ کافی تھے، جمعہ ہونے کے لیے، جمعہ قائم کرنے کے لیے ایک بڑی تعداد تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ نہیں پڑھایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جمعہ نہیں پڑھا کرتے تھے، ظہر پڑھ لیا کرتے تھے. یہاں اس کے بعد جو قید لگائی جا رہی ہے وہ دیکھیے، وَكَذَا عَلَى كُلِّ مُسَافِرٍ لَا يُبَاحُ لَهُ الْقَصْرُ كَسَفَرِ مَعْصِيَةٍ. الجمعة حق واجب على كل مسلم وعلى كل مسافر لا يباح له القصر. ایسے ہے وہ عطف. وإلا اربعہ کے جو 4 افراد ہیں وہ مستثنا ہیں، باقی دیگر لوگوں پر اطلاق وجوب کا ہے. یہ وجوب پر، حق واجب پر یہ عطف ہے. مثلا على كل مسافر لا يباح له القصر كسفر معصیہ، ایسا آدمی جو سفر معصیت کر رہا ہے اس کے لیے قصر کی اجازت نہیں ہے. حنابلہ کے پاس یہی مسئلہ ہے، گرچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ نے یہ کہا کہ ہر مسافر کے لیے سفر میں جو رخصتیں رکھی گئی ہیں، مثلا قصر کی سہولت ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے گرچہ کہ وہ سفر معصیت میں ہے، کیونکہ اس کے لیے خصوصی دلیل نہیں. یہ ایک استنباطی مسئلہ ہے کہ کسی نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے، اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کیا ہے، اب وہ یہاں پر اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھائے گا، یہ درست نہیں ہے. یہ استنباطی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ یہ مسافر جو سفر معصیت میں مبتلا ہے، ایسے انسان کے لیے یہ رخصت نہیں ہے، جبکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کی رائے کے مطابق یہی راجح ہے. تو یہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب جمعہ اس پر واجب ہے جو سفر معصیت کر رہا ہے. مثلا کوئی کسی جگہ چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، ایسا آدمی اگر 100 نہیں 150 کلومیٹر بھی سفر کر رہا ہے تو اس پر جمعہ واجب ہے. اسے چاہیے کہ جمعہ کے وقت میں جا کے جمعہ مسلمانوں کے ساتھ ادا کرے. وہی کوئی تجارت کے غرض سے گیا ہے تو اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ جمعہ قائم کرے. اور اسی طرح کوئی آدمی 40 کلومیٹر پہ گیا ہے، 50 کلومیٹر پر گیا ہے، تو اس پر بھی جمعہ واجب ہے، کیونکہ وہ مسافر کے حکم میں نہیں آتا ہے. مسافر کے لیے جو 16 فرسخ ذکر کیا گیا تھا، 16 5 80، ایک فرسخ 5 کلومیٹر کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو نقل کیا گیا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة، اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا اور اس سے یہ استدلال کیا گویا کہ ایک دن ایک رات کا سفر یہ پورے کا پورا ہوتا ہے 16 فرسخ. 4 فرسخ آدمی چلتا ہے، پھر آرام کرتا ہے، پھر 4 فرسخ چلتا ہے، پھر آرام کرتا ہے، تو اس طرح ایک دن ہو گیا. یہی مسافت رات کی بھی ہے. فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، اور اس طرح اگر 16 کو 3 سے ضرب دیں گے تو 48 میل.
48 میل کا سفر شمار ہوتا ہے. اس کو کلومیٹر میں اگر دیکھیں گے تو 80 کلومیٹر ہے. لجنہ دائمہ وغیرہ کا جو فتویٰ ہے وہ مسافر کے لیے 80 کلومیٹر ہی پر قصر کی اجازت دیتے ہیں، روزہ ترک کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جمع بین الصلاتین کی اجازت دیتے ہیں. تو یہاں جو آدمی سفر معصیت نہیں سفر مباح کر رہا ہے اور مسافت قصر سے آگے بڑھ چکا ہے تو ایسے آدمی کے اوپر جمعہ نہیں ہے، ورنہ سارے لوگوں پر جمعہ ہے. بات واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ. وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. اسی طرح یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی شہر سے باہر آباد ہے، شہر سے باہر 5 کلومیٹر پہ 8 کلومیٹر پہ لوگ آباد رہتے ہیں، ایسے لوگ جو باہر شہر کے آباد ہیں ان کے اور شہر کے درمیان یا جہاں بھی جمعہ قائم ہو رہا ہے جمعہ مسجد کے درمیان اگر نماز کے وقت ان کی مسافت 1 فرسخ رہے تو پھر ان لوگوں پر واجب ہے. 1 فرسخ مطلب 5 کلومیٹر. جو آبادیاں شہر کے آس پاس 5 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں، اگر ان کے علاقے میں جمعہ مسجد نہیں ہے تو یہاں آ کے ان کو جمعہ پڑھ کے جانا چاہیے. جو لوگ 6-7 کلومیٹر پر ہیں پھر ان کے اوپر جمعہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ 1 فرسخ سے دور ہیں. اور اس کا استدلال کیسے کیا جا رہا ہے دیکھیے. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم الجمعة على من سمع النداء. حسن درجے کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح الجامع میں ذکر کیا کہ جمعہ ہے کس پر؟ جو اذان کی آواز کو سنتا ہے. اب اذان کی آواز کیا 4-5 کلومیٹر تک دور تک سنائی دیتی ہے؟ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں خود سنے یا نہ سنے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک امکان، ایک گمان، غالب گمان یہ ہے کہ 1 میل تک 3 میل تک آواز سنائی دیتی ہے. یہ ایک غالب گمان ہے. اور اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ جب مؤذن بلند آواز والا ہو اور برابر اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر، جس طرح پہلے بہت اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر اذان دی جاتی تھی، اس طرح اگر اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کوئی آدمی آواز اذان دے رہا ہے اور ہوائیں بھی نہیں ہیں اور ماحول پوری طرح پرسکون ہے، تو ایسے وقت میں اذان کی آواز قریب 3 میل تک پہنچ جاتی ہے. فرسخ یعنی 5 کلومیٹر تک کا اعتبار کیا جا رہا ہے. بہت اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بہت اونچی آواز والا مؤذن اگر اذان دے تو 5 کلومیٹر تک سنائی دینے کے امکانات ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. خیر یہ تو ہو سکتا ہے جہاں پر خوب شور شرابے والا شہر ہو، ظہر کی اذان اتنی دور نہیں سنائی دے گی، عصر کی نہیں سنائی دے گی، ہو سکتا ہے مغرب یا عشاء کی سنائی، مغرب بھی نہیں تو فجر کی تو سنائی دے گی. تو یہ سارے اطلاق ذکر کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجمعۃ علی من سمع النداء، جو اذان کی آواز سنے اسی پر جمعہ ہے. اور اسی طرح جو آیت میں بھی کیا کہا گیا مشائخ، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ. تو سعی الی ذکر اللہ کا مطالب کون ہے یا کس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو یا چلے جاؤ؟ کس سے مطالبہ کیا جائے گا مشائخ؟ اس آیت کی روشنی میں کون سا آدمی مکلف ہے جس کو جمعہ کے لیے حاضر ہونا پڑے گا؟
جو آدمی اذان سن سکتا ہے وہ مکلف ہے. جو آدمی 10 کلومیٹر پر ہے وہ اذان ہی نہیں سن سکتا تو مکلف ہی نہیں ہوگا. یہ آیت ہی کی روشنی میں اور اس حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ مستنبط ہے. تو اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو لوگ شہر سے باہر حصے میں بستے ہیں 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر بستے ہیں ان لوگوں پر جمعہ مسجد میں آ کر جمعہ پڑھنا ضروری ہے. اور اگر شہر سے اتنی دور ہیں کہ وہاں اذان کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی، اور یہاں پر جو بات کہی گئی فرسخ فاقل، ایک فرسخ یعنی 5 کلومیٹر یا اس سے کم ہو تو ہی ان لوگوں پر واجب ہے. یہاں پر دیکھیے وعلی مقیم خارج البلد انہوں نے کہا. اس سے ایک مسئلہ مزید استنباط کے طور پر کہ جو آدمی خیمہ مار کے رہتا ہے تو کیا وہ مقیم میں شمار ہوگا یا نہیں شمار ہوگا مشائخ؟ جی، اگر کوئی آدمی خیمہ لگا کے شہر سے باہر رہتا ہے تو اس کا شمار کس میں ہوگا؟ مقیمی میں ہوگا. نہیں ٹھیک ہے، تو وہ کیا مقیم ہوگا؟ نہیں، مسافر کیا شمار ہوگا اس کا؟ مقیم ہوگا، شہر ہی میں مقیم رہتا ہے ہوگا. تو مقیم ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ برابر مستوطن ببناء کہہ کے کہ یہ لوگ قید استعمال کرتے ہیں کہ برابر اگر ڈنٹل یا ڈھنٹالے کیا کہتے ہیں اس کو، اور اس کا بھی اگر مکان بنا کر رہ رہے ہیں تو ہی یہ لوگ جمعہ کے مکلف ہوں گے. اگر خیمے میں رہتے ہیں اور ان لوگوں کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو کیا کہتے ہیں کبھی کہیں رہے کبھی کہیں رہے، یعنی مستقل سکونت پذیر نہیں ہے، تو ایسے لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے. یہ فقہ حنبلی میں یہ مستوطن ببناء کی ایک خاص قید لگائی جاتی ہے. اور اس کے لیے دلیل وہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مدینے کے اطراف و اکناف میں کچھ لوگ ایسے بستے تھے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکلف نہیں کیا جمعہ پڑھنے کے لیے. یہ استدلال اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر جمعہ واجب نہیں ہے جو مستقل رہائش پذیر نہیں ہے. اگر کسی قسم کا مکان بنا کے نہیں رہتے ہیں، وقتی طور پہ خیمہ ڈال لیے ہیں جس طرح ایک مسافر ڈال لیتا ہے، تو پھر ان لوگوں پر جمعہ نہیں ہے. یہ فقہ حنبلی میں اس کی تفصیل ہے. اس کے بعد ولا تجب على من يباح له القصر لأنه سافر وهو واصحابه في الحج. اچھا دیکھیے یہاں پر اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ جس کے لیے قصر مباح ہے اس کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے. قصر کس کے لیے مباح ہے؟ ابھی ہم لوگوں نے جو اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، قصر کس کے لیے مباح ہے مشائخ؟ کتنی مسافت طے کر لیں؟ جی، مسافر کتنی مسافت طے کر لیں؟ وہ 80 کلومیٹر آپ بتائے تھے شیخ. جی بالکل. ہاں کتنے فرسخ بتایا شیخ؟ 16 شیخ. ہاں 16 فرسخ. 16 ایک فرسخ 5 کلومیٹر کا، تو 16 5 80 ہو جاتے ہیں. تو 80 کلومیٹر کی مسافت جو آدمی طے کر لیتا ہے تو اس کے لیے قصر کی اجازت ہے، اس کے لیے جمع بین الصلاتین کی اجازت ہے، اس کے لیے ترک صیام کی اجازت ہے، اور اسی طرح اس کے لیے ترک جمعہ کی بھی اجازت ہے. اب ترک جمعہ کی اجازت، اس کا استدلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں سفر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ قائم نہیں کیا. آپ یہاں پر آپ کے عمل کا ذکر ہو رہا ہے، دیکھیے لأنه صلی اللہ علیہ وسلم سافر هو واصحابه في الحج وغيره فلم يصلي احد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. حالانکہ کافی لوگ جمع تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان سفروں میں. وقال ابراہیم كانوا يقيمون بالري السنة واكثر من ذلك وبسجستان السنتين
لا يجمعون ولا يشرقون. یہ صحابہ کرام کے عمل کے تعلق سے، سلف صالحین کے عمل کے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سجستان میں اور اسی طرح رائے میں سال سے زیادہ بھی جا کے وہاں پر رک جاتے، سکونت پذیر ہوتے، پھر بھی یہ لوگ جمعہ نہیں پڑھتے. اور لا یشرقون، لا یشرقون سے مراد کیا ہے مشائخ؟ عید کی نماز اس سے مراد ہے. دیکھیے لا یشرقون کا مطلب اصل میں اشراق کی نماز کے بعد ہی، یا اشراق کے وقت میں ہی عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے، طلوع آفتاب کے بعد سورج جب ایک نیزہ بلند ہو جائے تو اس صورت میں ہی عید کی نماز کا وقت ہوتا ہے. اور یہ وقت ہے جب عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو اسی اعتبار سے لا یشرقون کہا گیا. ولا یجمعون، جمعہ بھی نہیں پڑھتے تھے. اب اس کی تفسیر یا اس کو اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ ایسے لوگ، ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوں جو کسی کام سے رکے ہوئے ہوں. جیسے اس سے پہلے قصر کے تعلق سے آیا تھا کہ ایسے لوگ جو ایک لمبی مدت تک کہیں رک جاتے ہیں اور اس امید میں کہ یہ جو مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، کوئی دشواری ہے، وہ اب ختم ہو تو ہم نکل جائیں، جب ختم ہو ہم نکل جائیں. تو ایسے معلق جن کے معاملات ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا سفر طویل بھی ہو جائے تو بھی وہ مسافر کے حکم میں رہیں گے، ان کے لیے قصر درست ہوگا، ان کے لیے جمعہ کرنا بھی واجب نہیں ہوگا. ایسے ہی باتوں پر اس عمل یا اس اثر کو محمول کیا جاتا ہے. ولا على عبد مبعض، ولا على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم. اسی طرح جمعہ جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا اس سے پہلے، مسلم پر ہوگا، مکلف پر ہوگا، حر پر ہوگا. تو ایسی صورت میں جو آدمی غلام ہے اس کے اوپر جمعہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے حر کہا. اور یہاں جو حدیث ذکر ہوئی اس کے اندر 4 لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے اوپر جمعہ نہیں ہے. ایک تو عبد ہے، اور ایک عورت ہے، اور بچہ، اور مریض. تو ان لوگوں پر جمعہ نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا غلام ہے جو مبعد ہے، یعنی اس نے اپنے آقا سے ایک معاملہ طے کر لیا ہے کہ میں مثلا 4000 درہم میں تمہارے سے چھٹی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. اب اس کی آدھی قسطیں ادا ہو گئی ہیں، تو اس کو کیا کہا جائے گا مشائخ؟ مبعد، کیونکہ وہ اپنا بعض حصہ آزاد کرا چکا ہے، باقی آدھا حصہ یا پونا حصہ، پاؤ حصہ اس کا باقی آزاد ہونا ہے، تو اس کو مبعد کہتے ہیں. وامرأة، اور اسی طرح عورت پر بھی، مطلب یہ کہ واجب نہیں ہے. ولا تجب على من يباح له القصر ولا على عبد، یعنی لا تجب کا عطف ہے لا على عبد ومبعض وامرأة. ومن حضرها منهم اجزأته، اگر کوئی اس میں سے حاضر ہو گیا، مثلا عورت نماز جمعہ کے لیے آ گئی، تو کیا اس کو ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی یا نہیں؟ کیا ہوگا مشائخ اس کا جواب؟ اگر کوئی عورت آ کے جمعہ کی نماز پڑھ لے، جمعہ میں شریک ہو جائے، تو کیا اس کو ظہر پڑھنا پڑے گا؟ یعنی وہ جمعہ پڑھ لے گی تو کافی ہے؟ جی جمعہ پڑھ مشائخ، لے گی تو کافی ہے. جمعہ پڑھ لے تو کافی ہے، یہی کہہ رہے ہیں. ومن حضرها منهم، اسی طرح غلام ہے، بچہ ہے، حتیٰ کہ کوئی
ایک حد تک بیمار بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیماری کو سنبھالتے ہوئے آتا ہے، آ کے نماز پڑھ لیتا ہے، حالانکہ اس کے اوپر جمعہ کی نماز واجب نہیں تھی، پھر بھی اگر کوئی پڑھ لے اجزأتہ، تو یہ اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا جمعہ پڑھنا۔ ابن منذر کہتے ہیں اجمع کل من نحفظ عنہ الا جمعۃ علی النساء، عورتوں پر جمعہ ہی نہیں ہے، اور اسی طرح یہ بھی اجماع ہے کہ اگر عورتیں حاضر ہوتی ہیں اور جمعہ پڑھ لیتی ہیں تو ان کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا، مطلب یہ کہ ان کو جمعہ پڑھنے کی ان کو ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انہوں نے بات اس لیے کہی کیونکہ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ چونکہ ان کے اوپر وہ ضروری نہیں ہے، وہ کر رہے ہیں تو ان کو ظہر پڑھنا چاہیے۔ تو یہ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں آیا کرتی تھیں اور جو نماز جمعہ پڑھا کرتی تھیں وہ ظہر نہیں پڑھتی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطبہ سن کے 2 رکعت نماز پڑھ کے چلی جاتی تھی۔ تو وہ اصل میں دلیل ہے اجزاء کی۔ ولا يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين ولا تصح امامتهم فيها۔ یہاں پر ایک نیا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک آدمی جو مسافر ہو، اسی طرح وہ شہر کا نہیں ہے، تو اس کا شمار 40 لوگوں میں نہیں ہوگا، اور نہ ایسا مسافر اس کی امامت درست ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے اوپر جمعہ ہی واجب نہیں ہے۔ ہاں، ان کا جمعہ تبعاً صحیح ہو سکتا ہے، یعنی یہ کسی مقیمین کی جماعت میں پڑھتے ہیں تو تبعاً ان کا جمعہ درست ہو جائے گا، لیکن یہ بطور خاص امام نہیں بن سکتے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور یہاں پر فقہ حنبلی کے اعتبار سے یہ شرط لگا رہے ہیں کہ جمعہ کے لیے 40 افراد ہونا ضروری ہے، جبکہ یہ عدد انہوں نے جو شرط کے طور پر رکھی ہے یہ کوئی واجبی شرط نہیں ہے۔ جمعہ کے لیے 40 کا ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے جیسے مسافر کو ہٹا دیا اس میں سے، اور یہ کہا کہ اگر 39 لوگ ہوں، ایک مسافر ہو، تو پھر ان لوگوں کو جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو کیا کریں گے مشائخ یہ لوگ فقہ حنبلی کے اعتبار سے؟ ظہر کی نماز پڑھیں گے شیخ؟ ہاں، ظہر کی نماز پڑھیں گے، یہ ان کا مسئلہ ہے، جبکہ یہ 40 کی جو شرط ہے یہ کوئی معتبر یا ضروری شرط نہیں ہے۔ مزید اس کی تفصیل آگے آ رہی۔ انہوں نے کہا وَلَا تَصِحُ إِمَامَتُهُمْ فِيهَا، ایسے لوگ جو مقیمین ہیں ان کی امامت یہ مسافر کر بھی نہیں سکتا، لأنهم من غیر اہل الوجوب، کیونکہ یہ ایسے لوگوں میں سے ہے جس کا تعلق اہل وجوب میں سے نہیں۔ وإنما صحت منهم تبعا، ان کا جمعہ خود اگر صحیح ہونا ہے تو کسی مقیمین کی جماعت کے تابع ہو تو ہی وہ ہوگا، ورنہ اپنے طور پہ یہ لوگ جمعہ قائم نہیں کر سکتے، نہ ان کی امامت کر سکتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ مزید اس کے بعد جو جملہ ہے وشرط لصحة الجمعة وشرط لصحة الجمعة 4 شروط، اس طرح اس کے بعد جو جملہ ہے کہ جمعہ کے لیے کیا شرائط ہیں، وہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں آج یہیں پر رک جاتے ہیں۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔